بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسی عیسائی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنے مذہب عیسائیت کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تھا اور دنیا کو ترک کر دیا تھا اور ایک نن بن گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کس طرح اسلام کی طرف راغب ہوئیں۔ اس سے پہلے آپ مناسب سمجھے تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں۔ راہبائیں اپنے سفید کپڑوں میں بہت صاف ستھری اور شاندار لگتی تھیں۔ وہ کلاس روم کی دیواروں پر لگی ہوئی تصویروں میں موجود مقدس شخصیات کی طرح لگتی تھیں، اور میں خواب دیکھتی تھی کہ کاش میں بھی ایک دن ان کی طرح بن جاؤں۔ میں ان 3 لڑکیوں میں شامل تھی جو اسکول کے سال کے اختتام پر بہترین نمبر حاصل کرتی تھیں، اور ہم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم مذہب کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے۔ خیال تھا کہ ہم اپنی عمر کے لحاظ سے بہت نیک ہیں، کیونکہ ہم گرجا گھر کے اندر گھنٹوں گزارنے کو پسند کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ گرجا گھر کا اندرونی حصہ مدھم اور ٹھنڈا تھا، جو کہ افریقہ کے گرم سورج سے بچنے کے لیے ایک خوش آئند جگہ تھی۔ میں نے بے تابی سے اپنے والد کو اس بارے میں بتایا، جنہوں نے حیرت انگیز طور پر کہا، بالکل نہیں، وہ اپنی لڑکیوں کے لیے ایسی زندگی پسند نہیں کریں گے جس میں شوہر اور بچے نہ ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک دوسرے اسکول میں داخلہ دلوایا جس میں پہلے صرف لڑکیوں کو داخلہ ملتا تھا۔ میرے علاوہ وہاں ایک اور لڑکی بھی تھی جو برونڈی کے رومن کیتھولک مشن اسکول میں داخل ہوئی۔ اس اسکول میں گزارے گئے سالوں نے مجھے بہت مضبوط بنایا، کیونکہ میرا مقابلہ صرف لڑکوں سے ہوتا تھا۔ نظم و ضبط کے معاملے میں راہبائیں یعنی ننیں بہت زیادہ سختی برتتی تھیں۔ یہ بات اس وقت اہمیت رکھتی تھی جب ہم سب نوجوان تھے، لیکن پھر بھی یہ کوئی مسیحی کام نہیں لگتا تھا۔ میں مذہب میں دلچسپی رکھتی تھی اور زبانوں کے مطالعے میں بھی ممتاز تھی، اور ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کیمرون کی ایک یونیورسٹی میں مکمل اسکالرشپ قبول کر لی۔ پھر میں نے کالج آف تھیالوجی میں داخلہ لیا۔ اس بار پھر اکیلی لڑکی کے طور پر میں نہیں جانتی تھی کہ اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انتظامیہ نے اسی تھیالوجی کالج میں بیلجیم میں اسکالرشپ کے لیے درخواست دی۔ وہاں مجھے رومن کیتھولک چرچ میں پادری بننے کا طریقہ سیکھنا تھا۔ میری زبان کی مہارت نے مجھے کافی فائدہ پہنچایا، اور افریقی زبانوں میں میری مہارت نے مجھے مشنری کام کے لیے ایک اچھا امیدوار سمجھا۔ سال گزرتے گئے اور میں نے تھیالوجی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا شروع کیا اور ان کی تعلیمات میں سطحیت کو دیکھا۔ میں اکیلی نہیں تھی جو نئے اور پرانے عہد نامے میں کئی تضادات کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جان کر کے تثلیث کا ذکر نئے عہد نامے میں صرف ایک بار ہوتا ہے، مجھے حیرت ہوئی، لیکن جب میں نے یہ جانا کہ اسے مکمل طور پر ناسیہ کی کونسل میں قائم کیا گیا تھا اور یہ یسوع کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا، تو میرے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ہمیں کچھ کتابیں دکھائی گئیں جنہیں گنوسٹک کتابیں کہا جاتا ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ چھپی ہوئی تعلیمات ہیں، یہ چھپی ہوئی تعلیمات ہیں۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ چرچ دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ بہت پریشان کن تھا۔ میں کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہ وہی ہے؟ جیسا کہ انہوں نے کہا کہ خدا کا کلام اے سے زیڈ تک ہے، اہل کتاب اسے اس طرح جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ وہ حق چھپاتے ہیں جیسے وہ خود جانتے ہیں حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس شک میں نہ پڑو۔ اس کے باوجود میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی تاکہ کسی دن اپنے آپ اور اپنے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور جو لوگ اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور فرقے فرقے بنتے ہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ انہیں ان کے اعمال کی حقیقت سے آگاہ کرے گا۔ یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے نیروبی کینیا میں ایک عہدہ سنبھالا۔ چرچ ایک افریقی کو اس عہدے پر دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھا۔ ان کے پاس عورتوں کے لیے کئی پروگرام تھے، اور میں ان پروگراموں کی کوآرڈینیٹر تھی جو ورلڈ کونسل آف چرچ کے تحت چلائے جا رہے تھے۔ میں مختلف نمائشوں، خواتین کے منصوبوں، عطیہ دہندگان، ورکشاپس اور کانفرنسوں کے پہلوؤں کو سنبھالتی تھی۔ مجھے ٹوگو کے علاقائی دفتر میں بھیجا گیا کیونکہ وہاں زیادہ تر فرانسیسی بولنے والے تھے، جو کہ میں روانی سے بولتی تھی، اور جن قسم کے منصوبوں کو میں سنبھالنا جانتی تھی وہ وہاں نافذ کیے جا رہے تھے۔
میں نے اپنی زندگی میں کھوئی ہوئی روحانی قوت کو تلاش کرنا شروع کیا، اور ٹوگو میں میں نے تمام رائج الوقت مذاہب کو تلاش کیا۔ جب کوئی حق کی تلاش کرتا ہے تو اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس حصے میں افریقہ کے بہت سے لوگ جادو ٹونے کا عمل کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم ہے، اور یہ ظاہر تھا کہ وہ صرف لوگوں کے پیسے لے رہے تھے، دھوکہ کر رہے تھے، فراڈ کر رہے تھے۔ غیب کا علم رکھنے والا کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ میں چرچ سے بہت زیادہ معمولی پن کا سامنا کر رہی تھی، اور اسی وقت میرے مسلمان دوست تھے جو خدا کے علم میں بہت پرسکون تھے، جو دن میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور جن کے بہت سے اخلاقی پہلو تھے۔ وہ جو کہتے تھے اس پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے برعکس چرچ جہاں آپ وہی دہراتے ہیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے بغیر اس پر یقین کیے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سکھایا گیا سوائے ایک سطحی تعارف کے، اس لیے میں نے اس مذہب کے بارے میں بہت مطالعہ کیا۔ یہ کہنا آسان نہیں کہ اسلام قبول کرنا آسان تھا، یہ بہت مشکل تھا، لیکن جب کوئی حق کی تلاش کرتا ہے تو اسے جھٹلانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ معاشی وجوہات کی بنا پر بھی مشکل تھا، کیونکہ میرے پاس سب سے زیادہ تنخواہ والی پیشہ ورانہ ملازمت تھی جس میں بہت سی مراعات شامل تھیں۔ میں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی تبدیلی کو اس کی وجہ بتائی، اور فوری طور پر اپنی ملازمت اور تنہا رہائش اور طبی سہولیات کھو دیں۔ ایک دن میں بے روزگار ہو گئی۔ میری فیملی کو میرا حجاب پسند نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کے اخلاقی پہلوؤں کی تعریف کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی پرورش میں مدد کی، اور وہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، اور اب یہ دیکھنا کہ وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں تقریباً ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے فوری طور پر مالی مشکلات کا سامنا کیا، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بھی اسلام کی سچائی کو پائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے اور دعا ہے کہ میں وہ علم اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کر سکوں جو مجھے چرچ میں تعلیم کے دوران ملا۔ مغربی افریقہ کو روحانی ماحول اسلام کے لیے سازگار ہے، اور بہت سے منصوبے ہیں جنہیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تربیت مجھے دی گئی ہے، اور اس لیے میرے لیے میرا راستہ اب سیدھا اور تنگ ہے۔